مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی مؤنث وہ کہلاتی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار حیوان مذکر موجود ہو، جیسے ناقتن یعنی اونٹنی، اور اس کے مقابلے میں جمل یعنی اونٹ وہ موجود ہے، خارج میں موجود ہے۔ لفظی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر حیوان موجود نہ ہو، جیسے مکتبتن، قوتن، کہ ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر حیوان موجود نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی کی مثال جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، اقبلت راکبا علی اتان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہوتا آیا۔ اتان گدھی کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حمار جاندار حیوان مذکر موجود ہے، تو اتان ان کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ جسم کے اعضاء کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے اصول یہ ہے کہ جس جسم کے عضو کا جوڑا نہ ہو تو وہ عضو مذکر ہوگا، جیسے کہ ہم کہیں گے انفن کو ھذا انفن، یہ ناک ہے، ھذا لسان، یہ زبان ہے، ھذا لائیں گے نہ کہ ھذی۔ اور اگر عضو کا جوڑا ہو تو مؤنث ہوگا، جیسے آنکھوں کا جوڑا ہے تو کہیں گے ھذی عین، یہ آنکھ ہے، ھذی ید، یہ ہاتھ ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ، کہ آپ اپنا ہاتھ داخل کیجئے۔ اب ہاتھ کا جوڑا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے مؤنث کی صفت لائیں گے۔ اب وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور اپنا ہاتھ داخل کیجئے، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ ہاتھ نکلے گا بیضاء، سفید ہو کر۔ بیضاء الف ممدودہ ہے اور مؤنث ہے، تو چونکہ ید مؤنث ہے اس لیے کہ ہاتھ ایسا عضو ہے کہ اس کا جوڑا موجود ہے، یعنی دو ہاتھ ہوتے ہیں ہر انسان کے، تو اس لیے اس کو مذکر نہیں کہا گیا بلکہ مؤنث کہا گیا، اور صفت مؤنث کی لائی گئی ہے بیضاء الف ممدودہ کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جتنے رنگ ہیں تو ان کی مؤنث کے آخر میں ہمیشہ الف ممدود آئے گا، جیسے حمر لال رنگ، اور اس کی مؤنث آئے گی حمراء، اور بیضن سفید رنگ، اور اس کی مؤنث آئے گی بیضاء، جیسے کہ آیت میں ہے۔ اسود یعنی کالا رنگ، اور اس کی مؤنث آئے گی سوداء۔ تو رنگوں کی جو مؤنث آتی ہے وہ ہمیشہ الف ممدودہ کے ساتھ آتی ہے۔